بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محترم و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آج 3 رجب المرجب 1443 ہجری ہے اور اکثر روایات کے مطابق یہ روز شہادت ہے امام علی نقی علیہ السلام کا، اور یہ 3 دن مخصوص ہے امام کے ساتھ، چونکہ پرسوں 5 رجب المرجب حضرت کا روز ولادت ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ چند معروضات حضرت کی سیرت طیبہ کے متعلق آپ کے گوش گزار کروں۔ آپ کا اسم مبارک علی ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور یہ وہ کنیت ہے جو 3 ائمہ کو نصیب ہوئی۔ اگر آپ کا نام مبارک دیکھا جائے تو آپ صف امامت کے 4تھے علی ہیں۔ آپ سے پہلے 3 علی گزرے، امام امیر المومنین علیہ السلام، امام علی زین العابدین علیہ السلام، والی خراسان امام رضا علیہ السلام۔ یہ 3 ہستیاں جن کا نام علی ہے، اور یہ 4تھی ہستی ہیں آپ جن کا نام مبارک علی، اور آپ کی کنیت ابو الحسن، اور یہ تیسرے امام ہیں جن کی کنیت ابو الحسن قرار پائی۔ اور میرے محترم سامعین، اگر ہم دیکھیں تو ان 3 ہستیوں کے تعارف کے لیے جب بھی آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو جو روایات مروی ہیں، پہلے ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ابو الحسن اول آپ کا نام کے ساتھ لکھا جائے گا، پھر ابو الحسن ثانی والی خراسان امام علی رضا علیہ السلام، اور آپ سے جو احادیث مروی ہوں گی تو پہچان کے لیے علماء، مورخین، محدثین آپ کے نام مبارک کے ساتھ ابو الحسن ثالث، تیسرے ابو الحسن آپ کا نام، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کو بچپن میں یہ کنیت عطا کر دی گئی۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کا ایک شعر آپ کی طرف ہے کہ نحن الکرام وطفلنا فی المہد یقنا۔ خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہم وہ صاحبان عزت ہے کہ جن کے بچے بچپن میں ہی کنیت پاتے ہیں، کیونکہ عربوں کے ہاں کنیت کو ایک بہت عزت و اکرام سمجھا جاتا تھا، تو آپ کو بھی بچپن میں ہی آپ نے بابا کی طرف سے کنیت ابو الحسن عطا ہوئی۔ اور آپ کے القاب میں سے جو علماء نے تعریف کی، آپ کی والدہ ماجدہ، اگر پہلے تعارف قرآن و زہرے کے امام تو امام محمد تقی علیہ السلام، بابا معصوم ہیں۔ آپ کی ماں حضرت سمانہ مغربیہ، جن کے بارے میں فرمایا کہ وہی من اہل الجنہ، اور یہ بی بی اہل جنت میں سے ہیں۔ اور سیر الدر النظیم نے لکھا کہ یہ وہ بی بی ہیں جن کی کنیت ام الفضل بھی تھی۔ اور خود امام نے ارشاد فرمایا کہ امی عارفتن بے حقی، میری والدہ میری حق کی، امامت کی حق کی پہچان رکھنے والی خاتون تھی۔ وہی من اہل الجنہ ولا ینالھا قید الجبار عنید، ہر سرکش کے مکر سے آپ محفوظ رہیں۔ وہی مقلوبۃ بعین اللہ لا تنام، اور اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ولا تتخلف عن امہات الصدیقین والصالحین، یہ میری وہ عظمت والی والدہ ہیں، خود امام نے فرمایا جو صالحین اور صدیقین کی ماؤں سے پیچھے نہیں رہیں۔ آپ وہ خاتون ہیں جو پورا سال روزہ میں بسر کرتی تھی، جیسے صوم الدہر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس عبادت کو، کہ آپ نے ہمیشہ مستحب روزہ سے ہوتی تھی۔ اور اگر آپ کے القاب کو دیکھا جائے تو آپ کا لقب ہادی ہے، ناصح ہے، تقی ہے، اور آپ کا لقب مرتضی ہے، فقیہ ہے، عالم ہے، امین ہے، آپ کا لقب طیب ہے، عسکری آپ کا لقب ہے، آپ کا لقب الرشید ہے، آپ کا لقب الشہید ہے، آپ کا لقب الوفی ہے، اور آپ کا لقب الخالص ہے۔ لیکن ان تمام القاب میں سے جو سب سے زیادہ آپ کے 2 نام جو ہے وہ لقب جو ہے مشہور ہوئے، وہ ایک نقی ہے اور دوسرا آپ کا ہادی۔ یہ 2 آپ کے نام ایسے ہیں القاب جو آپ کے اسم مبارک پہ بھی غالب نظر آئے۔ اور آج زیادہ آپ کو جب بھی خصوصاً امام علی نقی علیہ السلام، جب بھی آپ کا نام مبارک بولا جاتا ہے تو ساتھ آپ کے لیے لفظ نقی بولا جاتا ہے۔ 5 رجب المرجب 212 ہجری شہر مدینہ سے 3 میل باہر ثریہ نامی بستی میں آپ نے اللہ کی کائنات کو اپنے نور امامت کے ساتھ منور فرمایا۔ اپنے بابا کے ساتھ 8 سال اور 5 مہینے بسر کیے۔ 212 ہجری والی روایت کے مطابق 220 ہجری میں بابا کی شہادت کے بعد آپ کے سر پر دستار امامت آئی۔ 8.5 سال، اگر 212 کی روایت کے مطابق دیکھا جائے 8.5 سال کی عمر مبارک میں، اور اگر 214 والی روایت کو دیکھا جائے تو 6 سال آپ کی عمر مبارک تھی جب دستار امامت آپ کے سر پر آئی۔ اور آپ نے زیادہ وقت مدینہ میں پہلے بسر کیا۔ آپ کا دور امامت میں سب سے پہلا جو حکمران تھا وہ معتصم عباسی تھا۔ معتصم عباسی کے دور کو اگر دیکھا جائے تو وہ زیر اپنی پریشانیوں میں تھا، حضرت کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ معتصم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد واسق باللہ تخت پر آ کے بیٹھا۔ واسق باللہ نے بھی آپ کے خلاف کوئی اقدام نہ اٹھایا، لیکن واسق باللہ کے بعد متوکل جب تخت پر آ کے بیٹھا، متوکل نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے۔
یہ واسق کا بھائی تھا، معتصم کا بیٹا تھا۔ ظلم و ستم کی وہ داستانیں اس نے قائم کی اور آل رسول کی دشمنی میں اپنے آباء و اجداد کے جو ہے ان سے بھی حد سے یہ بڑا ہوا تھا۔ جب آپ نے سب سے پہلے آپ جو امامت پر تشریف فرما ہوئے مقام امامت پہ، تو مدینہ کے حاکم عبداللہ ابن حاکم نے آپ کی مخالفت کی، لیکن آپ نے خط لکھا حاکم کو اور متوکل کو خط لکھ کے بتایا کہ یہ شخص میرے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے یحییٰ بن ہرثمہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا اور حضرت کو مدینہ سے سامرہ آنے کی دعوت دی۔ اگرچہ یہ دشمنی پر مبنی دعوت تھی، لیکن حضرت حالات کو جانتے تھے۔ آپ نے نانا کے شہر مدینہ کو الوداع کیا، اور یہ پانچویں ہستی، اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام مدینہ کو الوداع کر چکے تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مدینہ کو الوداع کر چکے تھے، اور امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ نے رجب 200 ہجری میں اپنے نانا کا شہر چھوڑا تھا تو مظلوم کربلا کے مدینہ چھوڑنا کی یاد تازہ ہو گئی تھی، اتنا قرآن برپا ہوا۔ اور پھر علماء کہتے ہیں خود امام محمد تقی علیہ السلام جب نانا کا شہر چھوڑ کے کاظمین تشریف فرما ہوئے، اور بالاخص پھر یہ پانچویں ہستی ہیں امام علی نقی علیہ السلام، روایات میں ملتا ہے کہ مدینہ میں قرآن برپا تھا، اور وہی منظر جو 28 رجب کو والی کربلا کے مدینہ چھوڑتے ہوئے تھا وہی آج بھی نظر آ رہا تھا۔ بہرحال آپ تشریف لے آئے سامرہ، خاف الثعالی، یعنی اس کے معنی بنتے ہیں بھیک مانگنے والے گداگروں کی بستی۔ زبردستی آپ کو وہاں پہ اتارا گیا، اگرچہ یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ آپ تو فقراء کے ساتھ محبت کرنے والے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ 3 دن حضرت نے اس بستی میں قیام کیا، اور پھر حاجب رزاقی کی قیادت میں اور نگرانی میں آپ کو سامرہ منتقل کیا گیا۔ سامرہ جب آپ تشریف لائے تو یہ رزاقی بالآخر آپ کی محبت کا شکار ہو گیا، پھر سعید کی حراست میں لیا گیا، لیکن آپ کی سیرت و کردار کے آپ نے ایسے جھنڈے بلند کیے کہ پورے سامرہ میں آپ کی عزت، مقام اور احترام جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پر متوکل نے جو ظلم و ستم برپا کیا، آپ کے گھر کی تلاشی لی گئی، حتیٰ کہ اس تلاشی کے دوران آپ کے گھر سے سوائے قرآن مجید اور احادیث کے علاوہ اور کچھ برآمد نہ ہوا، اور جب لوگ آئے اس وقت آپ تلاوت قرآن میں مصروف تھے۔ اسی حالت میں آپ کو دربار میں لے جایا گیا، وہاں شراب نوشی کی محفل جاری تھی۔ یہ بھی امام کی آپ مظلومیت دیکھیں کہ لوگ شراب نوش کر رہے تھے، اور خود حاکم وقت نے حضرت کو اس فعل خبیثہ کی طرف دعوت دی کہ مولا آئیں ہمارے ساتھ شراب پئیں۔ تو آپ نے جو جملہ فرمایا وہ تاریخ نے لکھا کہ فرمایا واللہ ما خامر لحمی و دمی قد، بلکہ بعض روایات میں ولا آبائی، آپ نے فرمایا میرا اور میرے باپ دادا کا خون آج تک اس میں شراب نے جو ہے وہ مخلوط نہیں ہوئی، میرے آباء و اجداد نے بھی یہ گناہ کبیرہ کبھی سر انجام نہیں دیا، ہم مقام عصمت کے حامل لوگ ہیں۔ شرمندہ ہوا، پھر حضرت کو شعر کہنے کے لیے کہا، رقاصہ عورتیں رقص کرنے لگیں اور مغنی گیت گانے لگے، شعراء شعر کہنے لگے۔ حضرت کو بھی دعوت دی گئی، پہلے تو حضرت نے انکار کیا، فرمایا انی لقلیل الروایہ، میں تو کبھی شعر کہتا ہی نہیں ہوں۔ لیکن جب بار بار اصرار ہوا تو روایات میں ملتا ہے کہ منصب نبوت کے منصب نبوت کے وارث نے اور مقام امامت کے حامل امام نے وہ اشعار پڑھے کہ خود متوکل نے اپنا شراب کا جام زمین پر دے مارا، اور پوری محفل میں رونے کی آوازیں، وقت نہیں کہ میں وہ اشعار نقل کروں، کتب میں موجود ہیں۔ حضرت نے وہ واضح و نصیحت فرمائی، لیکن اسی ظالم نے جب حضرت کو زہر دلوائی تو یہ آج ہی کا دن تھا۔ میں انشاءاللہ کچھ معروضات اگلے 2 دن میں عرض کروں گا۔ آج ہی کا دن تھا جب فقط ایک بیٹے کی موجودگی میں آپ اس دار فانی سے چلے گئے، اور ظلم و ستم کے وہ پہاڑ ڈھائے گئے کہ مدینہ کا باسی بے یار و مددگار سامرہ میں اللہ کے دربار میں لبیک کہتے ہوئے، نانا کی دین کی حفاظت کو سر انجام دیتے ہوئے، معتز باللہ کی زہر کے نتیجہ میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور آج بھی سامرہ میں آپ کا روضہ مبارک تمام دکھی لوگوں کے لیے ایک سہارے اور سکون کا باعث ہے، اور عزادار آج سامرہ میں جا کے امام کی خدمت میں ہدیہ تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہے۔ دعا ہے کریم اللہ ہمیں معصومین کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں والی سامرہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔